على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 مارچ بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 52 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کہ جو لوگ جہاد پر نہ جانے کے بہانے بناتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ جتنے مرضی آپ کے سامنے بہانے بنا لیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب جو آج کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 43، اس میں فرمایا عفا اللہ عنک، درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے۔ کس معاملے میں درگزر کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بہانے بنائے جہاد میں نہ جانے کے۔ کیا بنائے جی؟ اور وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ کسی نے کہا جی میرے گھر میں تو اور بندہ ہی کوئی نہیں، پیچھے کچھ لانے جانے والا کوئی نہیں۔ کسی نے اپنے نوکر کو چھٹی پر بھیج کر کہا کہ جی میرے گھر میں تو نوکر ہی کوئی نہیں، کام سارا مجھے خود کرنا پڑے گا، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے کہا جی میری ماں اتنی بیمار ہے کہ شاید آج رات ہی قبر کھودنی پڑ جائے۔ تو سب نے آ کر، جو منافق تھے، کوئی نہ کوئی بہانے بنائے۔ بولیے کوئی نہ کوئی بہانے۔ اب یہاں انہی آیاتوں کو معاذ اللہ شیعہ صحابہ پر فٹ کرتا ہے، حالانکہ یہ صحابہ کی بات ہے۔ صحابہ کی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ تو منافقوں کی بات ہے۔ ایک منافق کا نام تھا جد بن قیس، اس نے تو اس کو حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آجا تجھے جہاد پہ لے چلے ساتھ۔ اب ان کا جو لشکر تھا وہ 60,000 کا تھا۔ رومیوں کا کتنا تھا جی؟ جو ان کی تیاری کی خبر آئی تھی، اور یہ 30,000 تھے۔ تو کہا بھی تجھے لے جائے، رومیوں کے ساتھ جہاد ہے، تبوک میں جا کے لڑنا ہے۔ تو یہ جد بن قیس کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں بڑا مائل ہونے والا ہوں، وہ ان کے ساتھ ان کی عورتیں آتی ہیں، وہ بڑی گوری چٹی ہیں اور کپڑے بھی بڑی پتلی پتلی پہنتی ہے، تو ایسے ہی میرا دل پھسل جائے گا۔ میں بڑا دل پھینک قسم کا بندہ ہوں۔ انہاں سے خوش ہو گئے ہو تسی؟ اچھا حاجی صاحب نے 2 باری ہنگارا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حور انہاں عطا فرمائے یار، آمین تو کہہ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے آگے بہانہ بنایا کہ جناب وہ میں ساتھ گیا تو میں تو پھر وہیں رہ جاؤں گا جی، میں تو عاشق ہو جاؤں گا، بہتر ہے کہ آپ مجھے جہاد میں نہ لے جائیے، آپ مجھ سے آپ فنڈ لے لیں، چندہ بندہ لے لیں، چندہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کے چندے کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ جو بندہ گندا ہے اس کا چندہ جائز ہی نہیں، چندہ اس سے لے جو بندہ ٹھیک ہو۔ تو پہلے بندہ دیکھنا چاہیے یا چندہ دیکھنا چاہیے؟ اب بولو نا۔ اب مدرسوں میں کیوں خرابی پیدا ہوئی ہے کہ وہ بندہ دیکھتے ہی نہیں، صرف چندہ دیکھتے ہیں۔ تو بڑے بڑے اداروں کی اور مدارس کی روحانیت تباہ ہو گئی اس وجہ سے کہ سود کا ہے، جو ورزی ہے وہ کہتا ہے لے آؤ جی، بس آئی جاؤ، دکھائی جاؤ اور چھپائی جاؤ۔ 3 اصول ہیں آج کل مدارس کے، اللہ معاف فرمائے، کہو آمین۔ تو حضور چونکہ کریم النفس انسان تھے، سرکار کریم ہستی تھے، جو بہانہ بناتا جاتا حضور اس کو اجازت دیتے جاتے۔ اس پر اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، میرے محبوب میں نے اللہ نے آپ سے درگزر کر لیا، لما اذلت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لما اذلت لهم، لیکن کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں، حتی یتبین، آپ اجازت نہ دیتے تو حتی یتبین لک، تو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا الذین، کہ صدقوا، کہ کون سے لوگ سچے ہیں،
وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور کون سے؟ آپ اجازت نہ بھی دیتے تو انہوں نے جانا کوئی نہیں تھا. بولو انہوں نے جانا. یہ تو آئے تھے گونگلو تو مٹی لاڑ واسطے کہ چلو بھئی ہم کہیں بھئی ہم نے تو اجازت لی ہے، اجازت سے رہے ہیں. آگے آ رہا ہے کہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، کہ نہ اجازت مانگے گے آپ سے کبھی بھی جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. انہوں نے آپ سے رہنے کی اور جہاد سے بھاگنے کی اجازت ہے. یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. ابو خثیمہ پڑھی رضی اللہ تعالی، انہوں نے ساری رات جہاد وہ مزدوری کی باغ میں یہودیوں کی، اور ایک سا کھجورے لا کر حضور کو چندے میں پیش کی ہے. اور اس کا منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، یار دیکھو یار اس کی یہ ایک سا کھجور سے جہاد ہوگا، اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف پڑھی رضی اللہ تعالی، انہوں نے بہت سارا مال دیا تو ان پر بھی منافقوں نے اعتراض کیا، اور جی دکھلاوا کر رہا ہے. جی کیا کر رہا ہے؟ مال کا دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. آج کے بے ایمان اور منافق اور بخیل کنجوس قسم کے لوگ وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. آپ تھوڑا دیں گے تب بھی اعتراض کریں گے، زیادہ دیں گے تب بھی. اور ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ تو بعد میں ساتھ نہ جا سکے، بعد میں اکیلے سفر پہ گئے جہاد پہ کہ میں نے جانا ہے، اور راستے میں اٹھنی بالکل کمزور تھی، اس کی بس ہو گئی، اس کو وہیں چھوڑ دیا، اور پیدل دوڑے لگا لگا کر قافلے میں شریک ہوئے ہیں. تو حضرت میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی ابو ذر تو دنیا میں بھی نرالا ہے، آخرت میں بھی نرالا ہی ہوگا. دیکھو کھیلا آ رہا ہے. ابو خثیمہ بھی پیچھے رہ گئے اور وہ بعد میں آ کر شامل ہوئے، حضور نے ان کو بھی بشارت عطا فرمائی. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگے گے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور بولیے آخرت پر. ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ اجازت نہیں لیں گے کس سے؟ کہ نہ جہاد کرے اپنے مالوں وانفسہم، اور اپنی جانوں سے. وہ مالوں اور جانوں کے جہاد سے بچنے کے لیے کبھی بھی آپ سے اجازت ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے نا ان متقیوں کو، خوب جانتا ہے اللہ. اب آگئی منافقوں کی پھر بات کہ انما یستأذنک الذین، ہاں آپ سے وہ اجازت مانگیں گے لوگ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے. سارے ساتھی بولا کریں وارتابت قلوبہم فی ریبہم، شک میں مبتلا ہے ان کے دل، تو وہ اپنے شک میں یترددون، ڈاواں ڈول ہیں. بولیے اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہے. یار اتنی بڑی سپر پاور طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی نے کہا ان کی خیر ہی کوئی نہیں، اور کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جیتیں گے یا نہیں. تو یہ اپنے دلوں میں چونکہ شک تھا اور ڈاواں ڈول. اچھا دنیا کا کام کریں گے نا ایسے ظالم، تو کسی سے مشورہ، مطلب کنال میں کوٹھی بنانی ہے فوری بنا لیں گے، اور آپ 10 مرلوں کی مسجد شروع کر دیں اور جی پوچھے ہی نہیں کسی سے، اور جی مشورہ ہی نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہم یہاں ایک نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بچیوں کے لیے لائبریری بنانا چاہتے ہیں، تو کئی لوگوں کو ماشاءاللہ جنہوں نے کچھ دینا، مسجد میں بیٹھا ہوں پکی بات ہے نہیں دینا، اور میں جب سے آیا ہوں انہوں نے کبھی کسی کام میں حصہ ملایا بھی. اب وہ باہر سے آ کر حاجی صاحب سے او جی لائبریری بن گئی تو کیا ہوگا، او جی کیسا ہوگا کیسا ہوگا. میں نے کہا جی بس اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، ہمیں اور کسی کام کا پتہ، اور گھر گھر میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کا علم پہنچے گا. تو خیر اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنے دل میں شک تھا، اور اس شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو گئے. بولو جی اس شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو گئے. اگلی بات بڑی قیمتی ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لا عدوا له ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عدة. اے میرے محبوب اگر انہوں نے جہاد پر نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے.
بولو کچھ تو تیاری، پر انہوں نے کوئی تیاری کی، انہوں نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب ٹائم آئے گا ہم بہانہ بنا کے نکل جائیں گے. جیسے وَلَا كِلْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. اصل بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جانا ہوتا تو کچھ تیاری کرتے، پر وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو خود ناپسند کیا کہ پاک سفر ہے، ان پلیتوں کو شامل ہونے کی ضرورت ہے. جہاد جیسی مقدس عبادت ہے اور ایسے بزدل اس میں شامل ہونے، اور یہ سمجھتا ہے میں نہیں جا رہا، اللہ تجھے لا ہی نہیں رہا. اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے. اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے اور بندہ نہ آئے تو پھر بھی وہ اس کو اپنی خوبی سمجھے کہ ظالم اللہ سب کو بلا رہا ہے، تو کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا کہ رب کے گھر میں آنا اور تجھے بٹھانا اللہ کو پسند ہے. بہانے بناتے پھرتے ہیں، وہ جی میں نہیں آتا، جی میں نہیں آتا. میں نے کہا اللہ لاتا ہی نہیں، تو نہیں آتا، تیری اوقات کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، اللہ نے اس کو پسند ہے. اچھا ایک بندہ ارادہ ہی نہیں کرتا کہ میں نے اٹھنا ہے، کوئی الارم بھی، اور کسی کو کہتا بھی نہیں کہ مجھے اٹھا دینا، اور اٹھ کر کہتا او آج میں نے نماز ضرور پڑھنی تھی، آنکھ ہی نہیں کھلی. بولو آنکھ ہی. اور اگر انہوں پتا ہوئے نا رات 2 بجے فلائٹ آنی ہے تو امریکہ جانا ہے تو پھر سوندا آنکھ ہی نہیں لگتی، اور نماز دے واسطے آنکھ کھلدی نہیں. کڈی گندی آنکھیں دی جیڑی دنیا تے لگی ہے، آخرت والے پاسے سارا مسئلہ تے اکھ دا ہے نا. اکھ لڑ گئی، اکھ بھڑ گئی پٹھے پاسے تے بندے دے نصیب سڑ گئے. اور اگر اکھ لگ جائے اللہ نال، اکھ لگ جائے اذان اتے، اکھ لگ جائے نماز اتے، اکھ لگ جائے قرآن اتے، تو پھر سبحان اللہ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، پھر تو اللہ نال آنکھ لگ گئی نا. پر دنیا داروں کی ادھر لگتی نہیں. دیکھیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر میں تھے، تھکے ہوئے، سونے لگے تو سیدنا بلال سے فرمایا بلال یار ہمیں جگا دینا. وہ خود سو گئے. وہ اب جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا بلال ہم نے تو وہ ٹائم تو نماز کا سورج نکل آیا، فجر کی نماز تھی، فرمایا تجھے چوکی داری دی تھی کہ اٹھانا، تو خود سو گیا. تو حضرت بلال نے کمال کر دیا، کہنے لگے جس اللہ نے آپ کو نیند دی ہے اس نے مجھے بھی دی ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی کوئی مسئلہ نہیں یار، بلال بھی معذور ہے، تو کوشش کے باوجود نیند آ جائے تو خیر صلاح. اور جنہیں روزانہ ہی ماشاءاللہ منحوس نے صبح 9 بجے اٹھنا ہوئے، پھر اٹھ کے آ کے بس پڑھنی سی پر پڑھ سکیا، اٹھنا سی پر اٹھ سکیا، تو اللہ کہتا ہے تیاری ہی نہیں کی، ایسے بہانے شہانے لگا رہے ہیں. چلو جی، اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ یہ لوگ آئیں اور کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَثَبَّتَهُمْ، میں نے ان کو پست ہمت کر دیا، ہمت جواب دے گی. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیٹھے رہو بیٹھے. جیسے نہیں کہتے یار جی میں نے کسی نے بن کے روک لیا، تو اللہ کہتا ہے میں نے سمجھ لو کہ ان سے تکوینی طور پہ کہہ دیا کہ تم بیٹھے ہی چنگے ہو، تو انہوں لال جان دی لوڑ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے تو تمہارے لشکر میں تو ما زادکم، تو نہ زیادہ کرتے تم میں، الا خبالا، بجز فساد کے گھوڑوں کے. یعنی اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے تو انہوں نے فساد کے گھوڑے دوڑانے تھے. بولو فساد کے گھوڑے کیا؟ افواہ پھیلاتے، لوگوں کی ہمتیں توڑتے. او جی یہ کیا کر رہے ہو، او جی کیسے لڑو گے، او جی گرمی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، فصلیں تیار ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ ساتھ جاتے بھی تو ہمت والی بات نہیں کرتے تھے، کرنی تھی، بزدل تھے، بزدلوں والی بات کرتے، بخیل تھے، بخیلوں والی بات کرتے. اور فرمایا وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، ہاں وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان فتنہ ڈالتے.
اگر یہ ساتھ جاتے تو کیا کرتے؟ فتنہ ڈالتے. انہوں نے کسی کو حوصلہ اور تسلی نہیں دینی تھی. وفیکم سماعون لہم، اور آپ میں بعض وہ ہیں جو ان کے جاسوس ہیں. بولو ان کے کہ یہ جا رہے ہیں صرف جاسوسی کے لیے، دیکھیں جی کیا بنتا ہے، کیا حال ہوتا ہے ان کا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے. بولو جی اللہ ان ظالموں کو. لقد تغوا الفتنة، لقد تغوا الفتنة من قبل، اور یہ اے میرے حبیب وہ کوشاں رہے ہیں فتنہ انگیزی میں پہلے بھی، یعنی وہ فتنہ پہلے کر چکے ہیں. کب؟ غزوہ حنین میں، غزوہ احد میں چل کر ساتھ منافقین نے 300 بندے راستے میں نکل آئے، 300 بندے راستے میں نکل آئے. تو فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے فتنہ کی، من قبل، اور یہ پہلے فتنہ کر بھی چکے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور الٹ پلٹ کرتے ہیں آپ کے لیے تجویزیں، کبھی یہ بات چھوڑ دی کبھی. جیسے آج کل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اسی جیت جانا ہے. امیر المومنین حاجی خواجہ محمد عمران خان صاحب، مفتی عمران خان صاحب جڑا صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ کہتا میرا کچھ ہونے والا، میں انشاءاللہ کہتا اگلے 5 سال کے لیے بھی پکا ہوں. چلو، اور ساتھ وہ بیٹھے ہیں پرویجے ورگے جڑے کہتے سی مشرف نو اسی ساری زندگی وردی لان ہی نہیں دینی. چلو وہ ساتھ بیٹھے ہیں. اب ہر طرف فرمایا وقلبوا لك الامور، اے میرے محبوب یہ الٹ پلٹ کرتے ہیں کاموں کو، سیدھا کام ان کے نصیب میں نہیں ہے. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہوا اللہ کا حکم، اور جب غالب ہوا اللہ کا حکم تو یہ خوش نہیں ہوئے. بولو یہ خوش، وہ تو جہاد کے لیے آئے نا، مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر ہی ڈر گیا رومی سارے، اور انہوں نے ساری گلاں الٹ ہو گئی. انہوں نے آخیا یہ نہ چھوڑ کسی نے واپس آنا، یہ کوئی قریشی نہیں تھے جن سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں، یہ رومی ہے جی رومی. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ ائْذَن لِّی وَلَا تَفْتِنِّی، جو کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے مجھے کہ گھیرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. کیا کہتے ہیں کہ اجازت دے دیے مجھے کہ میں ٹھہرا رہوں، اپنے گھیرے میں رہوں، اور ولا تفتنی، مجھے فتنے میں، یعنی یہ بہت بڑی ازمائش ہے، میں جاؤں جیسے میں نے سارے بہانے بنا دیے. اور جد ابن قیس نے جو بہانہ بنایا عورتوں والا وہ بھی اس میں شامل ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جی سانو نہ لے جاؤ اسی فتنے میں پھنس جائیں گے. اللہ فیض فرما رہا ہے فتنے میں تو یہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں. بولو فتنے میں یہ پہلے پھنسے ہوئے ہیں. کفر کا فتنہ، منافقت کا فتنہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں ان سارے کافروں کو. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے آپ کو بھلائی، کہہ دو سبحان اللہ، اگر پہنچے آپ کو مل جائے فتح، مل جائے نصرت، تو تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے. ان کو کیا ہے بھائی؟ اچھا، ہر حاسد دا، ہر ساڑ والے دا یہی طریقہ ہے. تانوں خوشی ہوئے گی، ترقی ملے گی، انہوں دی منجی موندی ہو جائے گی. تواڈے منڈے نو نوکری لب جائے، وہ دی ساری رات تارے نال لگی رہندی ہے. ہاں جی، پڑوسی دے گھر چنگا رشتہ ہو جائے تھی پوت دا، یہ منجی موندی ہو جاتی ہے. کسی کو اللہ پیسے دے دے، دولت دے دے، یہ ساری عمر اس کی چگلیاں کرتا ہے. جی بھوکے مرتے سن، ہن کھان نو لب گیا ہے. انہاں دا دادا جدو اتنے آیا سی تے دیوار ایڈی چھوٹی سی، گلیاں چ لوکاں دی گھر نظر پیندی سی. ہن ویکھو کوٹھی کھڑی کر لئی ہے. نہ سبحان اللہ نکلے گا، نہ کدے ویکھ کے ماشاء اللہ نکلے گا. جدو بھی پھوکے گا ساڑ ہی پھوکے گا، جی یہ اندر سگٹاں دی فیکٹری لگی ہے، دھویں تے دھواں باہر آن ڈیا ہے. یہ بھی بہت برے قسم دا چرسی انسان ہے جڑا کسی کی خوشی تو چھڑدا ہے. اچھا جی، اگر آپ کو خوشی پہنچے ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یعنی شکست ہو جائے یا کوئی شہید ہو جائے،
تو یقولو تو یہ کہہ دیں قد اخذنا امرنا من قبل، او بھائی ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ یہ ہو جائے پھر کہ میں نہیں سی آخیا ادھر نہ جاؤ، نہیں سمجھے ہو، کرنا کرانا کچھ نہیں، پر دیکھا بھی بچے کا رشتہ ہوا نہیں چلا، اور میں پہلے ہی آخیا سی یہ کوئی نہیں نبھا کرنی، تو کھڑونا وڈا خواجہ فرید الدین گنجے شکر، تیرے تے شیطان دی وہی ہوتی ہے، تو پہلے ہی آخیا سی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، خوشیوں پر یہ جلتے ہیں اور غم پر کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یقولو قد اخذنا امرنا بالقبل، اور جناب ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے، اگر صحابہ ہار جائیں تو ان کو خوشیاں ہوتی ہیں، قل نہیں، اور آج تک صحابہ کے دشمن ان باتوں پر خوش ہیں جہاں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، پر اللہ کہہ رہا ہے قل، آپ فرما دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آ سکتی، وہی آئے گی جو رب نے لکھ دی ہے۔ بولو جو رب نے، سارے بولو تو ایک نقطہ دے دوں نا، جو رب نے، رب کے بغیر کوئی مصیبت دے سکتا، کوئی خوشی دے سکتا، اور ایسے آگے آخر نہیں پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے، بڑا کاروبار تھا جی کسی نے بندش کر دی ہے، میں کہ کیڑا الو دا پٹھا جڑا رب دے دیتے نو بن سکتا ہے، وہ تو پھر رب سے بھی معاذ اللہ زیادہ طاقتور ہو گیا، اور تو اس قدر جاہل ہے جی کسی نے بندش کر دی، کوئی بندش نہیں ہے، اور یہ سارے جعلی ڈبے پیر اور 2 نمبر مولوی شیطان کے چیلے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی بندش ہو گئی ہے، اور سوتک بھی نکال رکھا ہے، بڑا گوشت نہیں کھانا، سانو چھوٹی ہڈی کھواؤ، نہیں سمجھے ہو، اور تو فوتگی پہ جانا، اگر تو فوتگی والے گھر چلی گئی نا تو تیرا تویز ضائع ہو جائے گا، اور آپ جڑا ہے برائلر مرغی تے بھی پہنچیا ہوتا ہے، دال والا ختم نہیں چھڑتا، وہ بھی جا کے اتنے نان پاڑ کے آئے گا اور ہمیں روکے گا، اور سوتک ہے جی یہ ہے، سب بکواس ہے، سب شیطان کے چلے ہیں، عقیدہ رکھو خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ قرآن کس لیے، اگر آپ نے ان جعلی پیروں اور ڈبے مولویوں کے ہتھے چڑھنا ہے تو قرآن کس لیے ہے؟ اور میں نے ایک سے کہا، آئی بی بی میرے پاس، جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں نے کہا لگ مجھے بھی رہا ہے، ہوئی بہت کچھ ہوا پڑا ہے، کیا لگی اچھا کون کر رہا ہے، میں کہ میں ہنے دسنا نماز پڑھ دے ہو، نہیں جی، تو میں کہ اس تو بڑا شیطان کون ہے، اے ہی کرنے والے جے، میں کیا گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا رنڈی کے گانے چلتے ہیں، وہ جی کدے کدے کوئی پڑھ لے جائے، میں کہ بس یہی ہے آپ کے خلاف کرنے والے، آپ ہی ہو تم، اور کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ عقیدہ کیا ہے کہ کل لن یصیبنا، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، آپ ہمیں مولانا کہتے ہو، مولانا تو اللہ ہے، بولو ہوا مولانا، اصل مولا کون ہے؟ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمارا حامی ناصر مددگار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرت علی کو بھی مولا اسی معنی میں کہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے معنی میں، وہ صحابی رسول ان کو مانتے، وہ کہتے ہیں علی صحابی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ تو حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے بدبخت، اگر علی صحابی نہیں تو پھر کون ہے؟ صحابی ہوں گے تو ساری فضیلتیں ہوں گی نا، اگر علی صحابی نہیں تو پھر کچھ بھی، پر وہ صحابی مانتے ہی نہیں۔ اور آپ کو ایک نقطہ دے دوں، یاد رکھنا، حضور نے صرف علی کو مولا نہیں کہا، اور یہ سارے جاہل صرف مولا علی مولا علی مولا علی، حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کبھی کسی مولوی کے منہ سے سنا ہے کہ مولا نبی؟ اور بولتے ہی نہیں ہو۔ کبھی کسی نے کہا مولا رسول، مولا مصطفیٰ، صرف کہیں گے مولا علی، حالانکہ حضور نے صرف علی کو مولا نہیں کہا، فرمایا میں بھی مولا اور علی بھی مولا۔ تو کبھی تو کون ہے مولا مصطفیٰ؟ مولا رسول ہے، پر نہیں کہتے، اکیلا صرف مولا علی کو مولا نہیں کہا حضور نے، فرمایا میں مولا اور علی مولا۔ مگر یہ حضور کو تو کہتے نہیں اور علی کو کہتے ہیں، تو یہ ساری سازش پنجاب پارٹی کی ہے۔ ہمارے لیے حضور بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے،
ابو بکر بھی مولا ہے، عمر بھی مولا ہے، عثمان بھی مولا ہے، اللہ پھر مولانا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، آپ فرما دیجیے کہ کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق، کیا تم ہمارے لیے متعلق انتظار کر رہے ہو؟ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، کہ ہم مارے جائیں، یہ مرنا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، فرمایا سن لو مگر ایک بھلائی ہے ان دو بھلائیوں میں سے جن کو ہم چاہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اگر ہم مر جائیں تب بھی بھلائی ہے، بچ جائیں تو فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بولو ہم بھی، بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم، کار سجن گاہ بگا، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن، نور میں ہو یا نار میں رہنا، بس ہر وقت یاد یار میں رہنا، چند جھونکے ہیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ ہم بچ جائیں تو فقیر ہیں، مر جائیں تو پیر ہیں، ہمیں کسی طرح بھی گھاٹا جہاد والوں کو۔ اَن يُصِبْكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، فرمایا کہ تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو کہ وَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ یا تو تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے گا یا اللہ تہاڈی منجائی ساڈے ہتھوں کرائے گا، او بِأَيْدِينَا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہاری دھلائی کرائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، اب ان چیزوں کا تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا ہم جاتے نہیں، چندہ لے لو، بولو چندہ، تو اگلی آیت میں کل ہم پوچھیں گے کہ ان کے چندے کی حیثیت کیا ہے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔